نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرات محترم، ہر ہفتے کی طرح آج بھی یہ محفل ذکر منعقد ہے اور جس طرح کے روٹین ہے کہ جو بھی اس کا موقع ہوتا ہے ان بزرگوں کی فاتحہ اور ان کی عرس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح گزشتہ ہفتے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تو آج چونکہ یہ موقع ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کا موقع ہے، تو اس لیے آپ کے عرس اور آپ کی فاتحہ کا اس محفل ذکر میں اہتمام کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال چاند کے حساب سے 1340 ہجری میں ہوا، 3 فیرتخ 1340، 3 سال پہلے 1440 ہجری میں آپ کا 100 سالہ عرس منایا گیا، 100 سال، ابھی 103 برس ہو گئے ہیں آپ کے وصال کو چاند کے اعتبار سے، ہجری تقویم سے۔ لیکن اگر شمسی سورج کے حساب سے، جس طرح یہ انگریزی سال چلتے ہیں، اس حساب سے 1340 ہجری اور اکتوبر کے غالباً 24 اکتوبر یا 25 اکتوبر 1921 تھی، 1921۔ اب یہ 2021 آ گیا ہے اور اکتوبر کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے اگر شمسی اعتبار سے تقویم سے دیکھیں، انگریزی اعتبار سے، تو یہ آپ کے 100 سال آپ کے وصال کو ہو گئے ہیں، اور چاند کے اعتبار سے 103 برس آپ کے وصال کو ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت ہمہ جہت، یعنی اس کے بہت سے پہلو تھے، اور کسی بھی پہلو پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ مثلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری، عشق رسول، عشق رسول کا ایک سبق جس کو مختلف طریقوں سے بلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول کا وہ سبق جس کو مسلمانوں کے دماغوں سے محو کیا جا رہا تھا، اس کو دوبارہ آپ نے ازبر کروایا اور یاد کروایا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظمت رسول پر پہرا دیا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی حرمت اور دین اسلام پر آپ نے پہرا دیا کہ دین اسلام کی صحیح اور سچی تصویر امت کے سامنے پیش کی، اور یہی کام مجدد کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ لیبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ
من یجدد لها امر دینها. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں ایسے افراد بھیجتا رہے گا. ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا آ جائے گا جو دین کی تجدید کرے گا. سبحان اللہ. دین کے اندر جو افراط و تفریط، کمی یا زیادتی جو بھی لوگوں نے کی ہوگی اس کو ختم کر کے دین کی سچی تصویر میری امت کے سامنے پیش کرے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیے پہلی امتوں میں کیا ہوا کہ مثلا عیسائیت کو دیکھیے، کرسچینٹی، اس کے اندر لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی، کتاب کو بھی بدل لیا، دین کو بھی بدل لیا. اب اسی طرح چلتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور بندہ، اس کو ترجمہ کرتے کرتے باپ اور بیٹا کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بندے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. جس طرح ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم عام انسان ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سید الانبیاء ہونے کے باوجود رب کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے کلام میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے عبد کو، اپنے بندے کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے اور وہ بندے ہیں، اور اس کا ترجمہ کرتے کرتے باپ اور بیٹا کر لیا اس کو. اب اسی طرح ہی چلتا رہے گا، آگے چل رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، قرآن پاک کی تو حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی کہ اس قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی کوئی قیامت تک چینج نہیں کر سکتا، نہیں بدل سکتا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک. جتنی مرضی ہے عالم کفر کوشش کر لے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن دین کے اندر مختلف قسم کی رسومات، مختلف قسم کے عقائد لوگ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ داخل کر دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد بھیجے گا جو دین کے اندر، دین کے نام سے جو بے دینی اور لا دینیت داخل کی جائے گی، اس کو ختم کر کے دین کی سچی تصویر وہ میری امت کے سامنے پیش کریں گے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف، صرف ایک طرف نہیں، ایک طرف تو بد عقیدگی تھی نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار کیا جا رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی جا رہی تھی اور جھوٹی نبوت کھڑی کی جا رہی تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی مقابلہ کیا، اس کا بھی کلا کما کیا. اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی تھے جو عقیدت میں غلو یعنی حد سے بڑھتے تھے. اب کہتے ہیں افراط اور تفریط. افراط کا معنی کوئی چیز بڑھا دینا اور تفریط کا معنی کمی کرنا. تو جس طرح ادھر کمی کی گئی، اس طرح بعض لوگوں نے افراط بھی کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بزرگوں کو بھی سجدہ کر لو، بھئی ولی اللہ کو بھی سجدہ کر لو، بھئی قبر کو بھی سجدہ کر لو. نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سچا دین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عبادت کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. سجدہ دیکھیے، سجدہ ہوتا ہے دو طریقے سے. ایک تو سجدہ تو ایک ہی ہے بظاہر، لیکن نیت کے اعتبار سے دو طرح ہوتا ہے. صحیح. ایک ہے کہ عبادت کی نیت سے سجدہ، جس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے سجدہ کرتے ہیں. اور کافر جو ہیں وہ اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، بت کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بندر کی، کوئی شیر کی، جس کی بھی عبادت وہ پوجا کرتے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور ایک سجدہ ہوتا ہے نیت عبادت کی نہیں ہوتی ہے، صرف تعظیم کی نیت ہوتی ہے. اسلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دونوں طرح کا سجدہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے.
عبادت کی نیت سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے تو سجدہ کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے، تعظیم کی نیت ہے، تو وہ بھی چونکہ حرام اور ممنوع ہے تو سجدہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ مثلا جس طرح دیکھیے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، صرف ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو سجدہ تعظیم تھا۔ اب نیت نے فرق کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، قرآن پاک میں ہے، تو وہ بھی سجدہ ان کی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ عبادت ان کی نہیں کر رہے تھے، تعظیم کر رہے تھے، لیکن وہ پہلی شریعتوں میں تھا۔ ان کی شریعت میں تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیم کی نیت سے بھی کسی کو سجدہ کرنا حرام اور گناہ ہے، اور سجدہ تعظیم کی نیت سے کرنے والا بھی سخت گناہ گار ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہے تو دین سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی دونوں کو ختم کر کے جو سچی دین کی تصویر ہے وہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے سامنے پیش کی، اور یہی مجدد کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کی سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اگر محبت کو دیکھیں تو محبت رسول وہ تو آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور محبت کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر ادب کے انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ محبت تبھی ہوتی ہے کہ جب دل کے اندر اس کا ادب ہو، تو جب ادب آئے گا تو پھر اس سے انسان کو محبت ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں کتنا ادب رسول تھا، کتنی محبت تھی۔ ایک شعر ہے آپ کا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف، بزم ہوتی ہے محفل، بائی اینڈ کمس، یہ ایک بزم ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مجلس ہے، محفل ہے۔ تو بزم ثنائے زلف میں وہ بزم، وہ محفل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کی تعریف کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضور کے سراپا یعنی حضور کے پورے جسم مبارک کی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض یعنی جو انسان کے ساتھ لازم ہوتے ہیں ایسی بھی انسان کی اوصاف ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھنا، انسان، ہر انسان دیکھتا ہے، سننا، پکڑنا، چلنا، یہ انسان کی لازمی اوصاف ہیں۔ اور زلف ہے، انسان یہ ہے کہ زلفیں کٹاتے ہیں پھر آ جاتی ہے، یعنی اس کا درجہ ان اوصاف سے کم ہے۔ اسی طرح دیکھیے علم، تقویٰ اور باقی ساری چیزیں، یہ بھی انسان کی خصوصیات، اس کی کوالٹیز ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف دوتا کی تعریف کی جا رہی ہو، سراپا نہیں، حضور کے جو خواص ہیں ان کی نہیں، زلف مبارک کی تعریف کی جا رہی ہو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد، ہشت کہتے ہیں فارسی میں 8 کو، اور خلد کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں جنت کو۔ 8 جنتیں، جنت کے مختلف درجات ہیں جن کو 8 درجات کہا جاتا ہے، 8 جنتیں کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر میرے آقا کی زلف کی تعریف ہو رہی ہو،
اگر ساری جنت یعنی 8 کی 8 جنتیں اس میں لا کے رکھ دی جائیں تو فرماتے ہیں میری اس عروس فکر کو چھوٹا سا عطردان ہے. یہ چھوٹا سا عطردان ہوگا. عطردان لاتے ہیں نا، رکھتے ہیں عطر والی، تو اس میں خوشبو مجلس میں پھیل جاتی ہے. بعض حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہو کسی مجلس میں، ساری 8 جنتیں لا کے رکھ دی جائیں تو میرے خیال کے مطابق میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ وہ چھوٹا سا عطردان ہوگا. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطردان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اگر علم کو دیکھیں، اب دیکھیں علم دین ایک شعبہ ہے. جس طرح میڈیکل کا علم یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح پالیٹکس یہ سیاسیات کا علم یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، بزنس یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. اس طرح مختلف مطلب ڈپارٹمنٹ ہیں. کوئی کسی میں علم حاصل کرتا ہے، کوئی کسی میں حاصل کرتا ہے. میں نے علم دین حاصل کیا، علم دین ہی پڑھا شروع سے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کو دیکھیں. اب دیکھیں علم دین کے اندر جو دین کا علم ہے، اس میں قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر، پھر اصول تفسیر آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کس طرح کی جائے. اس کے بھی رولز ریگولیشنز ہیں کہ تفسیر جیسے نہیں کوئی اٹھ کے شروع کر دے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور قرآن مفسرین کو دیکھنا پڑتا ہے اور پہلے اس کے اصول اور رولز اور ریگولیشن پڑھنے پڑتے ہیں. بھئی تفسیر ہوتی کیسے ہے؟ تو تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے اور اصول حدیث. حدیث کے بھی اس کی روایت کرنے کے رولز اور ریگولیشن ہیں. تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ. اب فقہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کا جو اس کا نچوڑ اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو فقہ کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی رولز اور ریگولیشن ہیں. فقہ، اصول فقہ، اسی طرح باقی سارے علوم. اس کے ساتھ پھر کچھ معاون علوم آ جاتے ہیں جو اس میں مدد کرتے ہیں. کہ مثلا دیکھیے ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، عربی بھی ہوں تو ان کو گرامر سیکھنی پڑتی ہے. بغیر گرامر کے انسان کسی بھی زبان کو نہیں سیکھ سکتا ہے. عربی کے لیے صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اسی طرح اور بہت سے معاون علوم ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے، تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اسی طرح آپ کے یعنی تجوید و قرات اور اسی طرح جو معاون علوم میں سب میں آپ کی ذات یکتا نظر آتی ہے. حضرت مدنی میاں اور حضرت ہاشمی میاں کے والد گرامی محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. شاگرد ہیں. ایک مضمون ان کا خود میں نے پڑھا. فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کر چکا، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے گھر میں علوم دین، وہاں سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور شروع سے انہوں نے علم دین ہی حاصل کیا. تو علم دین فرماتے ہیں کہ جب میں حاصل کر چکا یعنی کمپلیٹ کر چکا، تو کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے مربیوں نے، میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ جب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور وہاں علم کا جو منظر دیکھا، اللہ اللہ اللہ، تو پھر مجھے احساس ہوا
کہ اب تک جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں تو سمندر کے کنارے پر کھڑا تھا، اب تک تو میں سمندر کے کنارے پر کھڑا تھا، سمندر علم کا تو یہ ہے، علم کا سمندر تو ادھر ہے، میں تو ابھی علم کے سمندر میں داخل ہی نہیں ہوا، میں باہر کھڑا رہا ہوں اور باہر کھڑا ہو کے میں دیکھتا رہا ہوں۔ یہ پورے علوم حاصل کرنے کے بعد ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں کہ علم کا سمندر تو یہ ہے، ہم تو باہر ہی کھڑے رہے، اب نظر آیا کہ اب سمندر کیا ہے۔ اور یاد رکھیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسے علوم بھی ہیں کہ جن کو ہم معاون علوم کہہ سکتے ہیں یا دنیاوی علوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے علوم تھے جن میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ملکہ حاصل تھا۔ آپ کے چنانچہ آپ کے تذکرہ نگاروں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، آپ سب لوگ پڑھے لکھے حضرات یہاں موجود ہیں، ذرا غور کریں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر صاحب تھے جو علوم دینیہ پڑھاتے تھے، علم دین۔ وہاں بھی مختلف ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر اور ٹیچرز ہیں، تو چونکہ یونیورسٹی ہے اس میں سارے شعبے میں پڑھایا جاتا تھا، تو علم دین کا بھی تھا شعبہ اس میں۔ تو علم دین پڑھانے والے ایک کوئی سید صاحب تھے، وہ فرماتے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے وہ انہوں نے یہ جو ہے میتھمیٹکس ریاضی اس میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ یورپ میں جرمنی سے انہوں نے اس شعبے میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا۔ اب کوئی ریاضی کا ایک مسئلہ تھا، دین کا مسئلہ نہیں، قرآن حدیث کا نہیں، ریاضی کا مسئلہ تھا، اس میں ان کو شبہ لائق ہو گیا، وہ حل نہیں ان سے ہو رہا، بڑے پریشان۔ تو وہ جو ریاضی یعنی اسلامیات کے پروفیسر تھے ان کے ساتھ کوئی دوستی اور علیق سلاق تھی، تو چونکہ وہ ان کے متحد تھے، وہ وائس چانسلر ہیں، وہ ایک عام ٹیچر تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا سر آپ کافی دنوں سے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کیا بتائیں، ایک مسئلہ ہے ریاضی کا، اس میں مجھے کوئی حل نہیں نظر آ رہا، بڑا پریشان ہوں، تو میں سوچتا رہتا ہوں، بڑی کوشش کی ہے، اس کا مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا، بڑے بڑے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ماہرین ہیں، ان سے بھی میں نے مشورہ کیا ہے، ان سے بھی میں نے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب میرا پروگرام بن رہا ہے کہ میں جرمنی جاؤں اور وہاں جا کے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، جہاں سے میں ڈاکٹریٹ کر کے آیا ہوں، ان سے جا کے اس بارے میں بات چیت کروں۔ اب اس زمانے میں یہ آج سے کوئی 100 سال سے زیادہ عرصے کی پہلے، اس وقت یہ فلائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، اس وقت تو جس طرح شپ پہ وہاں سے بیٹھ کے لوگ سوری نام پہنچے تھے، اسی طرح شپ وہاں سے چلتا تھا اور افریقہ اور یورپ میں آتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے ان کو ہو سکتا ہے کہ 2-4 مہینے آتے ہوئے لگتے ہیں، جو 4 مہینے جاتے ہوئے لگتے، اتنا سفر انہوں نے کرنا تھا۔ تو وہ جو اسلامیات کے پروفیسر سے انہوں نے کہا کہ آپ بہتر ہے کہ یہاں مولانا احمد رضا خان بریلی میں رہتے ہیں، آپ ان سے اس مسئلہ میں گفتگو کریں، شاید کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک دفعہ وہ چونک پڑے، مولانا صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے کوئی قرآن کی آیت کا مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں ان سے جا کے پوچھوں؟ انہوں نے پھر کہا کہ حضرت، وہ حضرت نہیں، چلو سر کہتے ہوں گے ان کو، سر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ جو اتنے جائیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے سال لگ جائے اتنا سفر کرتے ہوئے، تو یہ قریب ہی ہے، تو اب جانے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے پھر کہا مولوی صاحب کوئی عقل بھی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بہت پڑھا ہوا ہوں، اور اکثر یاد رکھیں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ اس سے مار کھا جاتے ہیں۔ اگلے دن میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ہمارا ایک مقتدی ہے، برخوردار ہے، ڈاکٹر ہے وہ، تو اس نے کہا جی جو لوگ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں
وہ ان کو بات جلدی سمجھ آتا ہے. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ ظاہر بات ہے ایک ان پڑھ آدمی اور ایک یونیورسٹی کا پڑھا ہو تو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بات جلدی سمجھے گا, لیکن یہی بات کبھی کبھی ان کو مار دیتی ہے. اسی بات پہ مار کھا جاتے ہیں کہ کہتے ہیں بھئی ہم پڑھے لکھے ہوئے ہیں. پڑھے لکھے تو ہیں لیکن اپنے شعبے میں ہے نا, دین کے بارے میں تو کوئی معلوم نہیں ہے. اور دین کے بارے میں آپ جس کی بات سنیں گے آپ کہیں گے وہی ٹھیک کہہ رہا ہے. جب آپ کو دین کے بارے میں تھوڑا علم ہے, زیادہ علم نہیں ہے, آپ نے بس یہی محفلوں میں سنا ہے, باقاعدہ پڑھا نہیں ہے, تو آپ جس کی بات سنیں گے آپ کہیں گے ٹھیک کہہ رہا ہے. کوئی بد عقیدہ آ جائے گا, آپ مرزائی کی بات سنیں گے آپ کہیں گے بھئی دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس کا شعبہ ہے, اس نے صبح سے شام تک یہ سوچنا ہے کہ میں نے کس طرح دوسرے آدمی کو قائل کرنا ہے, کس طرح اس کے ذہن میں اپنی بات ڈالنی ہے. اور آپ چاہے ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, پالیٹیشین ہوں, بزنس مین ہوں, کوئی بھی ہوں, وکیل ہوں, جج ہوں, اس شعبے میں تو آپ کو علم نہیں ہے, تو آپ اس کی بات سنیں گے تو آپ یہی کہیں گے بھئی ٹھیک کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ کسی ہندو کی, سکھ کی, عیسائی کی, کسی کی بات آپ جب سنیں گے جو اس بات کا ایکسپرٹ ہے, جس کا شعبہ ہی یہی ہے کہ جس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے اپنے عقیدے کی, اپنے مذہب کی لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے, تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ یوں ہی ہے کہ جیسے ایک طرف ہیوی ویٹ ہو, محمد علی کلے ہو اور سامنے میں آ جاؤں تو کیا ہوگا پھر. تو بہرحال بات دور نکل گئی, ضمناً یہ بات آ گئی کہ ٹھیک ہے پڑھے لکھے سمجھدار سب لوگ ہوتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں جب آپ کسی ایسے ایکسپرٹ سے تبادلہ خیال کریں گے یا اس کی بات سنیں گے تو آپ کبھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ غلط کہہ رہا ہے. اس کا عام ہے صبح سے شام تک اسی بات کو سوچنا کہ میں نے دوسرے کو کیسے قائل کرنا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا بھئی عجیب بات آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کا شعبہ ہے اسلامیات, وہ مسلمانوں کے امام ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, میں نے کوئی قرآن کا مسئلہ ہو پوچھنا ہو ان سے پوچھوں, حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہو, فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہو, کوئی طلاق کا, کوئی نکاح کا, کوئی وراثت کا, کوئی نماز کا, کوئی روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھوں. میں جرمنی سے ڈاکٹریٹ کر کے آیا ہوں اس میں ریاضی کے اندر ہے جی, میتھمیٹکس میں, اور آپ مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہیں جس نے جرمنی یا انگلینڈ تو کیا یہاں کسی اسکول اور کالج میں بھی وہ نہیں گیا, بس مدرسے میں مسجد میں پڑھا ہے, تو آپ مجھے اس کے پاس جانے کے لیے کہتے ہیں. لیکن انہوں نے پھر اصرار کیا, انہوں نے کہا سر حرج ہی کیا ہے, اتنا سفر آپ نے کر رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کر لیں, چلو ملاقات ہو جائے گی, چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. کہہ کو آ کے وہ تیار ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں, آپ کہتے ہیں تو چلے چلتے ہیں, فائدہ تو کوئی نہیں ہے لیکن چلو ٹھیک ہے, مولانا صاحب ہیں ان سے دعا لے لیں گے, ملاقات ہو جائے گی, چلے آئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, غالباً وضو کرنے جا رہے تھے, تو سامنے سے یہ دونوں حضرات آ گئے. وہ تو چونکہ پہلے سے واقف تھے, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے تھے, ساتھ میں وہ ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے بوٹڈ سوٹڈ ہوں گے, کلین شیو ہوں گے اس طرح کے. تو شاہ صاحب, مولانا صاحب اور ساتھ میں کوئی ماڈرن تعلیم یافتہ انسان, دونوں آگے سامنے. تو انہوں نے پروفیسر صاحب جو اسلامیات کے تھے, انہوں نے سلام دعا کے بعد کہا حضور یہ ہماری وائس چانسلر ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے, اور انہوں نے جرمنی سے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے میتھمیٹکس میں, اور ان کو کسی مسئلے میں بڑا شبہ لائق ہو گیا ہے, تو مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا, یہ جرمنی جانا چاہتے تھے. تو میں نے کہا چلو آپ سے کچھ تھوڑا سا تبادلہ خیال کر لیں. تو وہیں چلتے چلتے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جی بیان کریں. انہوں نے کہا نہیں جی ایسے نہیں, وہ ایسے مسئلہ بیان کرنے والا نہیں ہے, آپ بیٹھیں کہیں آرام سے تو پھر میں اس کو بیان کروں. آپ نے فرمایا بھی بیان تو کرو نا. انہوں نے کھڑے کھڑے بیان کیا تو اعلیٰ حضرت نے وہیں کھڑے کھڑے اس کا جواب دے دیا, وہیں کھڑے کھڑے ان کا مسئلہ حل کر دیا. اب وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, کبھی وہ پروفیسر صاحب کو دیکھتے ہیں, کبھی اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. جو کہتے تھے کہ وہ کبھی کسی اسکول میں کالج میں نہیں گئے ہیں, تو میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں, جرمنی سے میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے. خیر خوش ہو بیٹھے حجرے میں, تو کہا حضور یہ آپ نے
ریاضی کے علوم کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ کون سے کالج آپ تو کسی کالج یونیورسٹی میں گئے ہی نہیں، تو کہاں سے آپ نے یہ کیے ہیں علوم حاصل؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی میں نے کہیں سے یہ حاصل نہیں کیے ہیں، بس چونکہ یہ جو ہوتا ہے نا ضرب، تقسیم، تفریق، جمع، ضرب، یہ اس کو اب پتہ نہیں ڈچ میں کیا کہتے ہیں، 2 + 2 4 یہ جمع ہے، 4 - 2 2 یہ منفی اس کو کہتے ہیں، 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں 4 ہوتا ہے، 4 کو 2 پہ تقسیم کریں حاصل 2، یعنی یہ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، آپ نے فرمایا کہ یہ چند کلیے میں نے اپنے والد گرامی سے سیکھے تھے، چونکہ ان کی ضرورت پڑتی ہے وراثت کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہو، باقی پھر یہیں بیٹھے بیٹھے میں یہ چیزیں بس کبھی کو موقع مل جائے تو یہ چیزیں بناتا رہتا ہوں۔ آپ نے کچھ ریاضی کے بارے میں بنائے ہوئے اپنے ذائچے ان کو دیے، بھائی ان کو دیکھیں، تو انہوں نے دیکھ کے کہا حضور اس وقت میں اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھ رہا ہوں۔ طفل مکتب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ بچہ جب پہلے دن سکول میں جاتا ہے، طفل کہتے ہیں بچے کو، مکتب کہتے ہیں، تو طفل مکتب وہ ہوتا ہے جو ایستے خروپ میں ہوتا ہے، یا اس سے بھی نیچے، پاکستان میں پرائمری کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ریاضی میں اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے علوم عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعری میں اپنے آقا کی تعریف کی۔ آپ کی شاعری ہدایت بخشش آپ کی کتاب ہے 2 حصوں کے اندر، کسی نعت کو دیکھ لیں بلکہ کسی شعر کو دیکھ لیں، ہر شعر وہ کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ یا تفسیر ہوگا، یا کسی حدیث کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ آپ نے قرآن و حدیث کا ترجمہ اور تفسیر اپنی شاعری کے اندر پیش کیا۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف ایک بات عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے ایک، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف۔ اب دیکھیں جو آدمی ہوتا ہے نا جو قانون شکنی کرتا ہے، جو رولز کو توڑتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہیں پولیس نہ دیکھ رہی ہو، پولیس سے ڈرتا ہے نا کہ پولیس نے پکڑ لینا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں رولز توڑتا ہے، اب تو یہاں کیمرے بھی لگ گئے ہیں نا کہ اگر ریڈ میں آپ گزریں گے تو کیمرہ بھی پکڑ لے گا، تو جہاں کیمرہ نہیں ہے، اگر ریڈ میں گزر گئے کوئی گاڑی نہیں تھی تو کوئی نہیں ہے، لیکن پولیس نے دیکھ لیا تو جرمانہ کرے گی۔ تو قانون توڑنے والا وہ پولیس ہے، یہاں پہ پولیس سے ڈرتا ہے بھئی پولیس نہ کہیں دیکھ لے۔ جو بھی آدمی قانون توڑتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ قانون کا محافظ کہیں نہ دیکھ لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، جرم بھی آپ کا ہی کرے اور پھر آپ کے دامن میں ہی آپ کے آگے چھپ جائے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہیں سے ہی دستگیری ہوگی، کہیں اور سے دستگیری بھی نہیں ہوگی، مسئلہ یہیں سے حل ہوگا۔ اب یہ ایک حدیث کی طرف ممکنہ طور پر اشارہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے رمضان شریف کا روزہ رکھ کے توڑ دیا، اب فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ رمضان شریف کا روزہ ہر مسلمان پہ روزے، عاقل بالغ مسلمان پہ روزے فرض ہیں، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزے فرض ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان پہ۔ اب اگر کوئی رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو سخت گناہگار ہے،
اس کی قضا جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس پہ لازم ہے. جس طرح اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو فرضوں کی قضا اس پہ لازم ہے. جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا کرے. اب روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا ہے تو اس کے بدلے میں اس پر ایک روزہ لازم ہے، فرض ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ اس کی قضا کرے. ایک نہیں رکھا، 1 2 3 4 5 جتنے پورے مہینے کے نہیں رکھے تو پورے مہینے کے اس پہ لازم ہے کہ وہ قضا کرے. لیکن اگر رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے بعد اس کو بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے آدمی توڑ دیتا ہے تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے. اگر نہیں رکھا ہے، سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن صرف قضا ہے، ایک کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن اگر توڑ دیا ہے رکھ کے رمضان شریف کا روزہ، رمضان شریف کے اندر رمضان شریف کا روزہ رکھا ہے اور پھر توڑ دیا ہے، تو اب قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا. کفارہ کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اب اس کا کفارہ یہ ہے، تحریر رقبۃ، تم ایک غلام آزاد کرو. تم نے رمضان شریف کا روزہ رکھ کے توڑا ہے، قضا تو تم نے کرنی ہے، قضا کا روزہ رکھنا ہے، لیکن کفارہ بھی ساتھ دینا ہے کہ ایک غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا حضور غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، میں تو صرف اپنی گردن کا مالک ہوں، میرے پاس تو کوئی غلام ہے نہیں، نہ میں غلام خرید سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسے کرو کہ پھر 60 مسلسل روزے رکھو. اللہ اکبر یا اللہ. تو یہ دے آپسی پہلا آپشن کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا. سیکنڈ آپشن اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا تو پھر 60 روزے رکھنے ہیں، اور رکھنے اس طرح ہیں کہ اختر الکار، ایک کے بعد دوسرا، درمیان میں کوئی روزہ چھوڑنا نہیں ہے. اس طرح 60 مسلسل روزے رکھنے. انہوں نے عرض کیا حضور ایک تو رکھ نہیں سکا ایک تو رکھ نہیں سکا، ٹوٹ گیا، 60 کیسے پورے کروں گا؟ میں اچھا ایسے کرو، جاؤ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. عرض کیا حضور اپنے بچے تو بھوک سے مر رہے ہیں اپنے بچے بھوکے ہیں، اپنے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ اب دیکھیں میرے پاس کوئی آ جائے، حاجی صفدر صاحب کے پاس کوئی آ جائے، یا کسی بھی عالم دین کے پاس، مفتی صاحب کے پاس کوئی آ جائے اور کہے جی میں نے روزہ رکھ کے توڑ دیا ہے، تو اس کے ساتھ کہیں آج کل غلام تو ہے نہیں، تو دوسرا اور تیسرا آپشن رہ جاتا ہے. سیکنڈ آپشن ہے کہ ٹھیک ہے تم 60 مسلسل روزے رکھو. اگر کوئی کہتا ہے بھی میں اتنا کمزور ہوں، اتنا بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، میں نہیں رکھ سکتا، تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور اگر کوئی کہتا ہے بھائی نہیں وہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہمارے پاس تو کوئی اور اس سے آگے کوئی فی ابد آپسی ہے نہیں، چوتھا آپشن کوئی نہیں ہے. پہلا آپشن بھی چونکہ فی زمانہ نہیں ہے، غلام نہیں ملتے، غلامی ختم ہو گئی ہے، تو صرف سیکنڈ اور تھرڈ آپشن ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یا تو 60 مسلسل روزے رکھو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. لیکن اب وہ کسی مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور جانتے تھے کہ یہیں سے ہی مشکل کشائی ہوگی اور یہیں سے مشکل حل ہوگی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی آیا، بڑا سا توڑا اس نے کھجوروں کا، بڑی مشکل سے وہ اٹھا رہے، بعض روایات میں کہ گدھے پہ لاد کے وہ لائے کھجوروں کا وہ توڑا. تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور یہ میں صدقے کھجوریں لے کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کہاں گیا وہ روزہ توڑنے والا؟ عرض کیا حضور میں ہوں، یہاں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. حضور نے فرمایا ایسے کرو یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینہ شریف کے مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا یہی کفارہ ہو جائے گا. اپنے پاس سے کھجوریں دے رہے ہیں کہ جاؤ مسکینوں کو کھلا دو.
اب وہ ظاہر بات ہے کہ 60 مسکینوں کا شاید نہ بھی ہو، لیکن حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار نبی کو بنا کے بھیجا کہ جس کے لیے جو چاہے اس کے لیے خاص کر دیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے بس یہ لے جاؤ اور جا کے مسکینوں کو کھلا دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے دیکھا آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے، اپنے پاس سے کھجوریں بھی دے رہے ہیں کفارے کے لیے۔ عرض کیا حضور اپنے بچوں کو ہی نہ کھلا دوں؟ یا رسول اللہ یہ دو جو ہے نا مدینہ شریف کے مشرق اور مغرب میں 2 پہاڑوں کی لائنیں ہیں، درمیان میں مدینہ شریف ہے۔ عرض کیا حضور ان 2 پہاڑوں کی لائنوں کے درمیان میں کوئی گھر مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آیا کہ حضور ہنسے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور تبسم فرماتے تھے، ہنستے نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی کسی موقع پہ یعنی تھوڑا سا ہنسنا جس میں تھوڑی سی آواز کھلا کے، وہ تو حضور کا طریقہ مبارکہ ہی نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی آواز جس میں پیدا، یعنی تبسم سے تھوڑا سا آگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے کہ کیسا آدمی ہے بھائی، اپنے پاس سے کھجوریں دی اور اب کہہ رہے اپنے ہی بچوں کو کھلا دو۔ فرمایا جا اپنے بچوں کو کھلا دے، یہی تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ میں آپ کو 2 جہان کا، دنیا جہان کی ہر چیز کا مالک کہوں گا، چاہے وہ جنت ہو اور عرش ہو، زمین و آسمان، ہر چیز کا مالک آپ کو کہوں گا۔ کیوں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، یہ ہوتا ہے پارٹنرز جب ہوتے ہیں نا، 2 آدمی ایک کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، آدھا اس کا ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ میرا حصہ نہ لے جائے، وہ میرا حصہ نہ لے جائے۔ تو جب پارٹنرشپ ہوتی ہے تو وہاں ایک دوسرے سے حصہ بانٹا جاتا ہے، لیکن محبوب کو محب کہتا ہے محبوب میں بھی تیرا اور میرا سب کچھ تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت رسول ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔